بات ہی ہوئی آپ نے کیا ہے نا، تو لاسٹ میسیجز بس شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے سورۃ الاعراف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلک سقیمۃ قلبی. تو انشاءاللہ آج ہماری ہے تو سورۃ الاعراف سے شروع کریں گے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ رہ ہی جاتا ہے اذکار کی جو ہے فضیلت ہے، ورچوز ہے، امپورٹنس ہے وہ، تو آج ہم شروع میں کر لیتے ہیں کیونکہ آخر میں وہ تفسیر ہماری لمبی ہو جاتی ہے، پھر ہم رہ جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا اور اذکار کی فضیلت. تو صبح و شام کے اذکار ہیں جو آپ بہت مختلف کتابوں سے پڑھتی ہیں، ویا نستعین میں بھی ہے آپ کے پاس، اس سے بھی آپ پڑھتی ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ عثیمین کیا فرماتے ہیں نا اس کے متعلق. صبح شام کے جو ہم اذکار پڑھتے ہیں اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. شیخ عثیمین جو ہیں وہ سعودی عرب کے اسکالر ہیں، اور سعودی عرب میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. تو بہت بڑے اسکالر ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ صبح شام کے اذکار اس انسان کے لیے جو انہیں دل اور دھیان سے پڑھتا ہے، یعنی دل سے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے. یہ نہیں کہ پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد تو ہمارا، اور عصر کی نماز کے بعد شام میں تو ہمارا ذہن کہاں ہے اور دل کہاں ہے. نہیں، دل و دھیان سے پڑھیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے صبح شام کے اذکار میں نا. تو دل و دھیان سے پڑھے گا اس قلعے کی طرح ہے جو کہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے، آپ اس میں پڑھتی ہیں یاجوج ماجوج کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ جمعے کو سورۃ الکہف. سورۃ الکہف میں آپ لوگ پڑھتی ہیں. سورۃ الکہف میں تو آپ یہ ذوالقرنین کے متعلق آتا ہے نا سورۃ الکہف میں کہ وہ ایک بادشاہ تھا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بہت سارے سبب اسباب دیے تھے، بہت سارے ریسورسز دیے تھے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ مختلف جگہوں پہ وہ بادشاہ نکل جاتے تھے اور اچھے اچھے کام کرتے تھے. تو وہ ایک جگہ پہنچتے ہیں یا جہاں پہ ایک جگہ ہوتی وہاں پہ لوگوں کو بات کرنا بھی نہیں جانتے تھے نا. اور تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور جو ہے وہ بہت فساد کرتے ہیں زمین میں. تو انہوں نے کہا اور ہم آپ کو اجرت دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، صرف جو ہے آپ میری مدد کریں، لوہے کو پگھلائیں. اور جو ہے لوہا جب پگھل گیا تو اس پہ جو ہے کاپر کو، تانبے کو پگھلایا اور دو پہاڑوں کے بیچ میں پاٹ دیا، ٹھیک ہے نا. وہ اور فرمایا کہ یہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بہت مضبوط ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ آئیں گے. جب سے لے کے اب تک دنیا قائم ہے وہ جو ہے نہیں آ پاتے ہیں نا. تو اللہ کے حکم سے ہی وہ آئیں گے. وہ تو ایک لمبا قصہ ہے یاجوج ماجوج کا، ہم پڑھ چکے ہیں اس میں، ابھی ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے. لیکن شیخ سعودی عرب کے شیخ ہیں رحم اللہ علیہ، عثیمین فرماتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار جو دل و دھیان سے پڑھتا ہے اس قلعے کی طرح ہے جو کہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی مضبوط ہے. یعنی اتنے مضبوط ہے، اس میں آپ جو ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں گے، اس میں آپ جو ہے تمام مصیبتوں سے بچ جائیں گے. اور آپ اس کے مطلب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے مطلب بھی ہوتے ہیں نا صبح شام کے اذکار. تو فجر کی نماز کے بعد جو ہے قرآن کا پڑھنا اور صبح شام کے اذکار پڑھنا، تو ہم اللہ کی حفظ و امان میں، حفاظت میں آئیں گے. اسی طرح جو ہے ہر وقت کی دعا،
ہر وقت کی دعا، صبح کی دعا، شام کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، سواری میں بیٹھنے، کار میں بیٹھنے کی دعا، فلائٹ میں بیٹھنے کی دعا، باتھ روم کی دعا. تو ہر وقت جو ہے مومن کا تو ہر وقت ہر کام جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہو. 5 نمازیں ہوں تو وہ پوری عبادت ہے. جو 5 نمازیں پڑھتا ہے یہ سب کرتا ہے تو وہ پوری عبادت ہے. تو ضرور پڑھیں. اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے بھی کتنی مشکلات ہیں. ایک تو انڈیویجولی انفرادی طور پہ بھی ہر آدمی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ کوئی میرے ساتھ تکلیف مصیبت بیماری یا جو بھی ہے آزمائش نہیں ہے، سب کے ساتھ ہے. پھر ایک کلیکٹیولی اجتماعی طور پہ بھی یہ دور جو آیا ہوا ہے پینڈیمک ہے کووڈ-19، تو اس سے بھی کتنی پریشانیاں آ گئی ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ ہم مشکل میں اللہ کو یاد کریں تو ہر وقت کریں، ہر وقت صبح شام کے اذکار ہے. کیونکہ وہ کیا ہوگا، یہ ہمارے لیے قلعے کی جیسے قلعے میں اپنے آپ کو انسان محفوظ کر لیتا ہے نا. جب دشمن آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے پڑھا ہے نا جنگوں میں بھی کہ لوگ قلعے میں چھپ جاتے ہیں. اور اس طرح ہے جیسے یاجوج ماجوج کی مضبوط دیوار ہے، تو ہر مصیبت بلا آفت سے بچیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. تو یہ شیخ عثیمین یہ فرماتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر کیا فرماتے ہیں. اچھا، تو مجھے بتائے گا ابن کثیر کون ہے؟ شیخ عثیمین کا تو میں نے بتا دیا، ابن کثیر کے متعلق کوئی بتائے. ابن کثیر جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ تفسیر ابن کثیر انہوں نے لکھی، تفسیر لکھی ہے. وہ بہت بڑے اسکالر ہیں، تفسیر کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں. وہ فقہ جانتے، فقی ہیں، اور وہ جو ہے تاریخ دان ہیں، مورخ ہیں، ہسٹورین ہیں. انہوں نے 14 والیوم کی یونیورسل ہسٹری لکھی ہے، البدایہ و نہایہ ان کی لکھی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ اتنے بڑے اسکالر ہیں. تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ اذکار کا غلاف پہن لو، یہ تمہاری انسانوں اور جنات کے شر سے حفاظت کرے گا. آپ غلاف پناہ پہناتے ہیں نا، کس کو کمفرٹر کورز لے آتی کہ میرے کمفرٹر گندے نہیں ہوں، اس کو سلواتے ہیں. پھر ہم تکیے کو غلاف پہناتے ہیں کہ وہ بھی گندا نہ ہو، اس کی حفاظت کرتے ہیں نا تکیے کی. کافی چیزوں کے ہم صوفہ کور بھی بنا لیتے ہیں کہ وہ بھی بچے بیٹھ جاتے ہیں، یا بہت بچوں والا گھر یا لائٹ کلر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بھی جو ہے خراب نہ ہو، گندگی سے بچ جائے. تو بالکل غلاف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اذکار کا غلاف، یعنی صبح شام کے جو تم اذکار کرو گے. اور افضل الذکر کیا ہے؟ قرآن. اس میں قرآن تو سب سے پہلے، ٹھیک ہے. تو یہ تمہارے سے یہ تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں یہ تمہاری انسانوں اور جنات کے شر سے حفاظت کرے گا. اور جنات اور شیطان تو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. وہ وسوسے ڈالتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، ہمارے سینے میں دل ہے تو اس میں وہ وسوسے ڈالتے رہتا ہے. اور وہ تو ہمارا دشمن ہے کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ جو ہے مردود ہو گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم ہو گیا. تو وہ تو ہمارا ابدی اور ازلی دشمن ہے، تو اس سے بھی بچاؤ ہو جائے گا. اور پھر جب ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آتا ہیں تو دوسروں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ جا کے اس کو یہ کہہ دو وہ کہہ دو، لڑائی جھگڑے اور جو ہے اس کا دن خراب کر دو. تو ہم ہر شر سے، انسانوں کے شر سے بھی بچے رہیں گے، جنات کے شر سے بھی بچے رہیں گے اذکار کرنے سے، ٹھیک ہے. اور اپنی روحوں کو استغفار سے ڈھانپ لو، ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ استغفار کرنا ہے تاکہ یہ تمہارے روز و شب کے گناہ مٹا دے. اور آپ کو پتہ ہے روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار ہو جاؤ، اللہ ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. دلوں کو سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. The heart find peace and tranquility in the ذکر in the remembrance of اللہ سبحانہ وتعالی. تو بہت زیادہ ذکر کریں، بہت زیادہ استغفارات کریں. اور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ استغفار سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، میں اور آپ ہم میں سے کوئی بھی، کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوئے. انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو جو ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بعد بھی جھڑ جاتے ہیں. بہت زیادہ استغفارات کرا کریں. اور جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ اپنی روح کو استغفار سے ڈھانپ لو، ٹھیک ہے. تو روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، استغفارات، اور افضل الذکر قرآن ہے. تو صبح کے وقت کوشش کریں کہ آپ قرآن پڑھیں. تو ان قرآن الفجر کانا مشہودہ، سورۃ بنی اسرائیل، کہ فجر کے وقت کا قرآن جو ہے وہ گواہ بنے گا. ویسے اگر ٹائم نہیں ملتا، کوئی ایسی جاب کی پوزیشن ہے چلے جاتے ہیں، یا آن لائن جاب اندھیرے کا رات کا ہے صبح کا ہے، یا ناشتے وغیرہ بنانے ہوتے ہیں. آج کل تو سب گھر سے ہی ہو رہے، جو بھی ہے اس کی کیفیات ہو تو اپنی زبان سے جو آپ پڑھ سکتی، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اور پھر یہ پڑھتے پڑھتے اذکار تو یاد ہو ہی جاتے ہیں نا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں کیا فرماتے ہیں استغفار کی، کہ کیا فائدے استغفارات جو ہم کریں گے. اور آپ کے پاس 75 سے زیادہ استغفارات ہیں ماشاء اللہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بھی ہیں،
پھر آپ کو میں نے ایک PDF بھیجا تھا، اس میں بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ النوح آیت 10 سے 12 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا، کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام نے کہا. سورۃ النوح ہے تو نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اپنے رب سے معافی مانگو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کے ذریعے؟ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر دیتا ہے. آپ کو 99 کے قاتل کا بھی قصہ پتہ ہے کہ اس نے 99 قتل کر دیے. پھر وہ گیا ہے کسی کے پاس تو اسے کہ بھائی میں تو 99 قتل کر چکا ہوں، کیا تیری معافی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تمہاری تو معافی ہے ہی نہیں. تو علم والے کے پاس جائے نا، ہم بھی تو کہیں بھی چلے جاتے تو علم والا ہوگا وہی تو صحیح بتائے گا ہمیں. اب کیا ہوا؟ اب اول تو اپنے آپ کو قرآن سے، معنی سے، تفسیر سے جوڑے رکھیں. تو یہ ہے کہ خود بھی اپنا مطالعہ ہونا چاہیے، تو اور ایسے حلقوں میں آنا چاہیے اور لوگوں کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ آئیں. تو اب اسے ایک اور قتل کر دیا. اب اس کے 100 قتل ہو گئے، لیکن اسے ایک وہ تھی، ایک اس کو تھا دل میں کہ نہیں توبہ ہو جانی چاہیے، ایک لگن تھی اسے. وہ پھر کسی عالم کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسے بھیج دیا. اس کے پاس گیا تو اس نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ تم یہ کرو کہ یہ اپنا ماحول چھوڑ دو، یہ بستی، یہ قریہ، یہ چھوڑ دو. اس نے چھوڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت دیکھی، وہ جب راستے میں تھا تو اس کی موت آ گئی. تو ہمیں ملتا ہے روایت میں کہ فرشتے جو ہے آپس میں جھگڑنے لگے. نیکی کے فرشتے نے کہا کہ اس کے قدم جو ہے اس طرف کم گئے ہیں، بدی کے فرشتے نے کہا کہ نہیں اس کے قدم زیادہ گئے ہیں. تو اب دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا کروایا فرشتوں کے ذریعے کہ جو جتنے قدم وہ اس جہاں تک منزل تک پہنچنا تھا وہ راستہ زیادہ کر دیا. جب انہوں نے ناپا تو وہ راستہ زیادہ تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی. اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی اس کو جنت میں ڈال دیتے، فرشتے نہ ناپتے نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا تھا، مثال کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں اتنے مہربان ہوتے ہیں. اگر نیت سچی ہو، اخلاص ہو، توبہ کا ارادہ ہو تو اللہ نے اسے معاف کر دیا. اور اس کا فاصلہ جو جس منزل کی طرف جا رہا تھا، سارے گناہ کے راستے اور گناہ کے جو اس کے ماحول تھے چھوڑ کے وہ زیادہ کر دیا. پھر وہ جنت میں چلا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان کے برابر میرا بندہ گناہ لے کر ملے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، صرف شرک نہ کیا ہو. تو جو شرک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے. تو بہت زیادہ استغفارات کریں. اور جو ہے ابھی ہم نے پڑھا کہ شیخ جو ہے عثیمین کہتے ہیں کہ دل سے پڑھنا ہے. آپ دل سے پڑھیں، یہ نہیں کہ کہے کچھ رہے دماغ کا ہے، دل کا، دھیان سے پڑھیں کہ میں کیا مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو کیا ہوگا کہ وہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اس قلعے کی طرح ہے. ایسا قلعہ جو کہ یاجوج ماجوج کی جو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہے اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ جنات شیطان کے شر سے، تمام مصیبت و آفات سے بچ جاتا ہے. اور بری تقدیر سے بھی ہمیشہ دعا مانگا کرے، کیونکہ ہم تو اپنی تقدیر لکھوا کے آئے. لا یرد القضاء الا الدعاء. دعا قضا کو، تقدیر کو، قدر کو، پوری تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں اس آیت 11 میں، سورۃ النوح آیت 11، یوسری السماء علیکم مدرارا. سب سے پہلے تو آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ تم معافی مانگو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. جب بارشیں برسی تو حبس ختم ہو جاتا ہے. اتنا حبس ہوتا ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے، بارش برس جائے. کسان کہتا ہے کھیت فصل اور کھلیان نہیں ہو رہے ہیں. تو جب بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کھیتیاں لہلاتی ہیں، پھل اور سبزی اور ہمارے جو ہے اناج اور غلے اور چاول اور گیہوں اور گندم سب کچھ آ جاتا ہے کہ باران رحمت ہوتی ہے تو اس پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پڑھا تھا، آپ کی آیت آئی تھی کہ جو زمینیں بارش سے سیراب ہوتی ہیں اس پہ کیا دیا جاتا ہے؟ عشر، ہے نا، 10واں حصہ دینا پڑتا ہے. اس کے بعد ہے تو اتنا کھیت کھلیان اور اتنی ہو جائے. اب اس کو آپ اپنی زندگی میں لے لیں تو برکات ہو جائیں گی. اگر آپ کسان نہیں ہیں تو برکات ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں، بچوں میں، مال میں، برکت ہی برکت ہو جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ رحمتیں اس پہ آپ پہ ہوں گی. ٹھیک ہے، رحمت کی بارش ہو جائے. اس کے بعد وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا. ٹھیک ہے. بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، وہ تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا. اب اچھا اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ بی بی مریم کی والدہ نے کہ میں نظر کرتی ہوں، وہ پریگننٹ تھی
کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کو نظر کر دوں گی. تو اب جب ولادت ہوئی تو بیٹی تھی, اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا. تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا جو ہے ذکرہ جو ہے جو انسا کی طرح نہیں ہوتا, یعنی بیٹی انسا جو ہے بیٹے کی طرح نہیں ہوتی, بیٹی جو ہے بیٹے کی طرح نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے بیٹی جو ہے بہت خیال کرنے والی, بہت کیئر کرنے والی ہوتی ہے نا, اور لڑکا تو بچہ تو باہر کی دنیا میں مرد ہوتے ہیں, تو وہ یہ گھر اس طرح کیئر اور وہ نہیں, وہ اپنی محبت بیچارے اس طرح کرتے ہیں کہ کما کے لاتے ہیں. باقی جو لونگ کیئرنگ اس سے تخلیق چلتی ہے, انسانیت, تخلیق انسانیت چلتی ہے اس سے, تو انہوں نے اس کو ہی نظر کر دیا. تو بیٹی اب آپ دیکھیں ٹھیک ہے بہت لونگ کیئرنگ ہوتی ہے, لیکن آپ کے پاس ایمرجنسی کوئی آئے گی تو ہم تو کوٹ پہنیں گے, اسکارف پہنیں گے, برقع اوڑھیں گے. آپ کبھی بھی بچی کو, ابھی آپ کے گھر میں ایمرجنسی ہو جائے تو آپ بیٹے کو کہیں گی جلدی جاؤ, وہ جلدی اتر جائے گا, کیونکہ اس کا تو سطر بھی صرف ران تک ہے, وہ جس کپڑے میں ہوگا وہ اتر جائے گا. ٹھیک ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوط کاموں کے لیے بنایا ہے نا, اور عورت تو بہت بڑا کام کرتی ہے, تخلیق کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو تمہیں میں مال اور اولاد سے, یعنی بنین بیٹا بھی آتا ہے ترجمے سے, مدد کروں گا. یہ فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ آسمان سے خوب بارش برسے گی, خوب رحمتیں ہوں گی, پھر مال اور اولاد سے نواز, مال بھی آئے گا, اولاد, مال کس کو نہیں چاہیے, مجھے بھی چاہیے. بڑا گھر چاہیے کہ ہم بڑے بڑے درس کریں, ایک مدرسہ کھولیں, ایک مسجد کھولیں, کیوں نہیں چاہیے, بالکل چاہیے اللہ کے کاموں کے لیے. کیونکہ جب صحابہ کرام کی ہم لائف میں دیکھتے ہیں, ان کو جب مال کے کے لیے ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے بس ہم اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں گے, ہم ہے نا انفاق فی سبیل اللہ کر دیں گے, ہماری بس اللہ راضی ہو جائے, کسی ضرورت مند کے ہم کام آ جائیں تو ہماری اللہ راضی ہو جائے. تو تمہیں مال سے, اولاد سے, اور اپنے خرچے بھی کریں گے, کیوں نہیں, جائز جہاں ضرورت ہے, بہت سی ضرورتیں ہیں. تو اگر مال نہ آئے, ہمارے شوہر بیٹے باپ بھائی کما کر ہی نہ آئے, تو کیسے ہمارا گزارا ہو. اور بنی آدم کی قسمت میں تو لکھا ہی ہے کہ وہ محنت کر کے ملے گا اس کو, تو محنت تو کرنی ہے زندگی گزارنے کے لیے. ہاتھ پیر تو چلانے, کھانا بھی پیٹ میں نہیں جائے گا جب تک نوالا میں پلیٹ میں ڈال کے کھانا نکال کے لقمہ بنا کے منہ ہاتھ چلا کے منہ تک نہیں لے جاؤں گی, ہم لوگ محنت نہیں کریں گے تو کھانا بھی نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال اور اولاد سے نوازے گا, تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا, اور جنتیں بھی دے دے گا, وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گا. اب آپ اس کو اپنی لائف میں کسی طرح لے جائیں, مطلب خوب فراوانی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, نہر کی صورت ہو, باغات ہوں, یعنی جو بھی ہو, رزق ہے, مال ہے, اولاد کا سکون ہے, رشتہ داروں کے اچھے تعلقات ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ بہت سارے فائدے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ ہوگا کہ وہ تم پر, میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا, تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا, تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا, اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دی. ہمیں یاد ہے, اگر یاد ہو جائے تو یہ ہماری ایک رکعت بھی بن سکتی ہے, کیونکہ کم سے کم 3 آیات پڑھنی چاہیے نا, زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس سے آگے پیچھے بھی یاد کر لیں. ٹھیک ہے, تو اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت امام بصری کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا, کہنے کہ بہت فقر و فاقہ ہے, کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے, امام بس اس کے پاس, بصری کے پاس. تو انہوں نے کہا استغفار پڑھو. پھر کوئی آتا ہے وہ اپنی اور شکایت لے کے کہ مال و اولاد میں کمی ہے. پھر کوئی آتا ہے اور شکایت لے کے کہ یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ امام بصری کے استغفار پڑھو, جو آتا تھا اس کو کہتے تھے استغفارات پڑھو. تو ان کو جب کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے, 3 دفعہ ہم نے دیکھا جو بھی اپنا کچھ مسئلہ لے کے آیا کہ تو آپ نے فرمایا کہ استغفارات پڑھو, استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو. تو کہنے لگے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ لوگ یہ, انہوں نے اس صورت کا, اس آیات کا حوالہ دیا, سورۃ النور کی آیت نمبر 10 11 12, جو بھی آپ نے پڑھی, حق الیقین, علم الیقین, عین الیقین, آنکھ سے بھی کر لیا. تو یہ فوائد ہیں استغفارات کے, جو ہمیں کون فرما رہے, ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اذکار کا غلاف پہن لو, یہ تمہارے انسانوں اور جنات کے شر سے حفاظت کرے گا. اپنی روحوں کو استغفار سے ڈھانپ لو تاکہ تمہارے روز و شب کے گناہ مٹا دے. ٹھیک ہے, تو نمازوں کے بعد بھی, ایک نماز سے دوسری نماز کے بعد بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس کو بھی, اس آیت کو بھی, مطلب استغفارات بھی خوب کرنا ہے, کیونکہ یہ دلیل ہے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ استغفار کی دلیل کیا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں بہت سارا استغفارات کروں, تو کہنا آپ بتا دیجئے آیت نمبر 10 11 12. ٹھیک ہے, سورۃ النور. اب ایک جو ہے ابن القیم فرماتے ہیں, ابن القیم, ٹھیک ہے, قیوم نہیں, ابن القیم, ان کا ایک ریمائنڈر ہم دیکھتے ہیں. اچھا, آپ کوئی بتائے گا ابن القیم کون تھے؟ انہوں نے طب نبوی لکھی. ویسے تو طب نبوی کی بہت کتابیں ہیں,
اور جو ہے طب نبوی بھی لکھی ہے ابن القیم جو ہے، قیم جو ہیں، اور یہ بھی اسکالر ہیں، اور انہوں نے ہماری کوئی بہن جو ہے، ہماری کوئی بہن بھول گئی ہیں میوٹ کرنا، تو پلیز میوٹ کر دیں، ڈسٹربینس ہو رہا ہے، ایکو بھی ہو رہا ہے وہاں سے آپ کے گھر سے، یا ہماری آئی ٹی انچارج ہیں عظمیٰ جی، آپ ان سب کو میوٹ کر دیں ہمیں، لیکن آپ کریں گی تو پھر ہماری اسما بہن میوٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، بہرحال چلیں۔ ابن القیم، ابن القیم الجوزی، ٹھیک ہے، تو ان کا یہ ہے کہ قیم اس لیے کہتے ہیں، یہ بھی اسکالر ہیں، ان کو ابن القیم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے والد جو ہے جورجیا یونیورسٹی میں جو ہے ناظم تھے، قیم تھے، قیم ناظم تھے، تو اس لیے ان کو ناظم کا قیم کا مطلب ناظم ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے والد کی وجہ سے ان کو امام ابن القیم، ابن القیم، امام ابن القیم، قیم مت کہیے گا، واو نہیں ہے اس پہ، اس لیے ان کو قیم کہتے ہیں، امام ابن القیم، یعنی کہ قیم ابن ہوتا ہے بیٹا، قیم کے بیٹے، تو امام ابن القیم فرماتے ہیں صبح شام کے اذکار ایک حفاظتی ڈھال ہے۔ کیا ہے ڈھال؟ ڈھال آپ کو پتہ ہے نا، دیکھیں ڈھال بھی آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے، لوہے کی، میٹل کی، تو صبح شام کے اذکار آپ کی حفاظت کرتے ہیں، ایک ڈھال ہو جاتے ہیں، ایک شیلڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنگ پہ جاتے ہیں تو ایک آرمر پہن لیتے ہیں نا، جنگی لباس ایک آرمر پہنتے لیتے ہیں، تو وہ ڈھال کا اس کا ہوتا ہے، میٹل کا ہوتا ہے، تو ایک تو اس سے حفاظت ہوتی، تیر نہیں لگتے، دشمنوں کے وار نہیں لگتے، ٹھیک ہے، دشمنوں کے جو اٹیک ہوتا ہے وہ جس سے بھی وہ اٹیک کرتے ہیں وہ اوزار نہیں لگتا ہے، تو صبح شام کے اذکار ایک حفاظتی ڈھال ہیں، یہ ڈھال جتنی زیادہ موٹی ہوگی اتنا ہی مالک کو متاثر کرے گی، یعنی مالک کون؟ صبح شام کے اذکار کرنے والا، اگر بہت اچھے صبح شام کے اذکار کے بڑے دل سے، بڑے دھیان سے بہت زیادہ قرآن بھی بہت دل سے، افضل الذکر تو قرآن ہے، اس کو پڑھا، تو ڈھال جتنی اچھی، جتنی زیادہ موٹی ہوگی اتنی مالک کو متاثر کرے گی، حتیٰ کہ اس کی مضبوطی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس پر چلائے جانے والے تیر خطا ہو جاتے، تو اپنے صبح شام کے اذکار کو بہت مضبوط بنائیے، ٹھیک ہے، بہت اچھی طرح پڑھیے، دھیان سے، دل سے، کہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو آپ کی حفاظت ہوگی، شیطان سے، جنات سے، آفات سے، بلاؤں سے، سب سے بچ جائیں گے، اور واپس نشانہ لگانے والے کی طرف ہی مڑ جاتے ہیں، یہ جو ڈھال جو ہے، شیل جو ہے آپ کی صبح شام کے اذکار کی جتنی موٹی ہوگی، جتنے اچھے سے پڑھیں گے، دل سے، دھیان سے، اللہ کی طرف دل لگا کر، اخلاص سے، اور بڑے توکل سے، بھروسے سے، کہ اللہ ہی جو ہے سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اور وہی ہماری مدد فرمائیں گے، تو جو بھی آپ کے پاس بلا آفت مصیبت آئے گی، جو بھی تیر آئے گا بلا آفت مصیبت کا، تو وہ دوبارہ نشانہ، جس نے بھی وہ کیا ہوگا، جیسے کہ کسی نے تیر لگائی تو واپس نشانہ لگانے والے کی طرف ہی مڑ جائے گا، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ سمجھ میں آ گیا بہت اچھی طریقے سے، اوکے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس حدیث ہے، فضل دعائی، دعا کے فضل، دعا کی اہمیت، دعا کے کیا فضائل ہیں، ٹھیک ہے، یہ فضائل ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، مانگنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں، ٹھیک ہے، انتم نحن الاغنیاء وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو غنی ہیں اور تم تو فقراء ہو، تم تو فقیر ہو، تو ہم تو اللہ کے در کے فقیر ہیں، تو مانگنا چاہیے، پڑوسن سے مانگ لیا کہ بھائی کوئی چمچہ دے دو، کوئی کانٹا دے دو، مہمان آ گئے، کرسی دے دو، کم پڑ گئی، تو وہ کہے گی صوفہ کیوں نہیں خرید لیتی، جب مہمان آتے سیٹنگ ارینجمنٹ خود کیوں نہیں کر لیتی، فولڈنگ چیئرز بھی مل جاتی ہیں ہوم ڈپو سے، جب دیکھو میرا دروازہ کھٹکھٹائی، بندہ تنگ آ جائے، ٹماٹر مانگتی ہے، پیاز مانگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نہیں مانگتا اس پہ غضبناک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے، وہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو نہ دوں، تو صبح کا وقت ہوتا ہے، اذکار اور دعائیں، اور مانگے مانگے خوب مانگے، اور یہ نہیں کہ اللہ چاہے تو دے دے، نہیں دے ٹھوک بجا کے مانگے کہ اللہ مجھے دے دیجئے، مجھے عطا کر دیجئے، ٹھیک ہے، تو ضرور مانگا کرے، اور 3 طرح سے دعا مل جاتی ہے، یا تو اسی وقت دنیا میں آپ کی پوری ہو جائے گی ہماری، یا یہ ہے کہ کوئی آفت آ رہی ہوگی تو وہ ٹل جائے گی، یا تو قیامت کے دن ہمیں اس کے ڈھیر مل جائیں گے، جبکہ ہر بندہ کہے گا کہ یہاں تو ایک ایک نیکی کا میں محتاج ہوں، کاش کہ دنیا میں تو گزر ہی گئی، وہ تو بہت جلدی چلی گئی، گزر گئی، کاش کہ میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے، اچھا چلیں، تو پھر ہم دعا مانگ لیتے ہیں، اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسا ہے کہ ہم شروع میں دعا مانگ رہے ہیں، تو میری بہنوں یہ ایک کلاس ہے، آپ دعاؤں اور اذکار پہ ہم سیکھ رہے تھے، یہ سیکھنے کا عمل کی کلاس ہے،
تو چونکہ اب ہم نے اس کو پہلے سیکھا ہے، آخر میں رہ جاتی تھی نا دعائیں، تو ہم آخر میں مانگ ہی رہے ہوتے تھے، لیکن یہ تو آپ لرننگ پروسیس میں، ٹھیک ہے، تو بیچ میں آپ کی آیات میں بھی دعائیں آ جاتی ہے، شروع میں بھی ہم نے یہ ٹاپک رکھ لیا تو ہم پڑھ لیں، کیونکہ بہت دنوں سے ہم سوچ رہے ہیں، انہوں نے اسکرین بنایا ہوا، ہم دونوں سوچ رہے ہیں، ہو ہی نہیں پاتا ہے، تو ہم دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہ، اتنی ساری ہم نے اس اذکار پہ باتیں کی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اس کا مالک ہے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ یہ دعا بڑی جامع ہے، اللہ کی رحمت اور فضل ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے کیا پڑھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ کَانَ غَفَارًا، کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرا کرو، وہ جو ہے تمہیں معاف کر دے گا، ٹھیک ہے نا، وہ غفارا، وہ معاف کر دے گا۔ تو اور اس کا فضل، اور پھر رحمتیں آپ نے پڑھی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور مال اور بیٹوں سے مدد کرے گا۔ تو رحمت رحمت تو بہت بڑی چیز ہے، ہر جگہ فضل اور رحمت اور فراخی اور فراوانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا ضرور مانگا کرے، ساری مانگا کرے، آپ کی تو اس میں ہے ساری دعائیں، تو ہم تو روز کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بڑی جامع دعا ہے، دیکھیے اسکرین پہ نیکسٹ دعا جامع ترمذی کی ہے، آپ وسلم کی مسنون دعا ہے سکھائی ہوئی۔ یہ بہت جو ہے کمپریہنسو دعا، اس میں آپ سب کچھ مانگ لیں، ایک تو پچھلی دعا تھی اس میں بھی آپ نے سب کچھ مانگ لیا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی 15 منٹ بیٹھ کے پوری مسنون دعائیں اور قرآنک دعائیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، یا کام کرتے کرتے بھی اتنی دعائیں یاد نہیں ہوتی ہے، تو کچھ یہ دعائیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے شکرانے کی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، اس میں سب کور ہو جاتا ہے۔ سبحان، میرے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا ہے بڑی جامع، بڑی کمپریہنسو، اس میں سب مانگ لیتے ہیں آپ۔ اللہم انا نسألک، اے اللہ ہم تجھ سے نسألک کیا مانگتے ہیں، من خیری ما سألک منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حبیبی کا نہیں لکھا ہوا، یہ میں کہہ کے اللہ ہم تجھ سے وہ بھلائی خیر مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، یعنی ہم آپ سے ہر وہ بھلائی، ہر وہ خیر، آپ نے ساری بھلائیاں مانگ لی، کون سی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ وَحَبِيبُكَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس شر برائی سے جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تو ہم نے تمام شر، جتنے شر ہے اس جنہوں جو آپ سے نے مانگے، جو ان سے پناہ، ہم نے پناہ مانگ لی، جتنی خیر و بھلائی آپ سے نے مانگی ہم نے مانگ لی۔ تو ہمارے پیارے نبی کی پیاری باتیں، پیاری نبی کی پیاری دعائیں، ان سے بہتر ہمیں کون سکھا سکتا ہے؟ تو یہ اس میں آپ نے تمام شر، تمام برائیوں سے پناہ مانگ لی، اور تمام دنیا جان کی آپ نے خیر مانگ لی، کون سی؟ جو آپ سے نے مانگی ہے، ان سے بہتر ہمیں کون بتانے والا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ پھر ہم نے آپ نے ہم نے مانگا، آپ سے نے ہمیں سکھایا وانت المستعان، اور تو ہی مددگار ہے، وہ علیک البلاغ، اور تیری اختیار میں خیر و شر کا پہنچانا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور ہم لا حول ولا قوت باللہ، باللہ کو جب نا علمی میں ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا مانگ لیا، برے موقع پہ بولنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت اللہ کے سہارے کے بغیر ممکن ہی نہیں، جو ابھی ہم نے پڑھا، ابن تیمین ہمیں فرماتے ہیں، ابن کثیر نے ہمیں بتایا، شیخ عثیمین کا ہم نے پڑھا، سب کی ان کے ہم نے پڑھے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو یہ سارا ہم نے سوچا کہ ہم اذکار پڑھیں گے، استغفارات کریں گے، تو اتنی عبادت کریں گے تو گناہ، تو لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت اللہ کے سہارے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور تو ہی مددگار ہے، وانت المستعان وہ علیک البلاغ، یا بلاغ بھی کیسے، تو ہی مددگار ہے اور تیرے اختیار میں ہے کیا خیر و شر کا پہنچانا، کیونکہ اس میں ہم نے خیر سے خیر مانگی، اور شر سے بچنے کی پناہ مانگی، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت اللہ کے سہارے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جس کو یاد نہیں وہ یاد کر لے، جس کو یاد ہے اس کا ریویژن ہے ہو گیا، اور ہمیں ایک امپورٹنس بھی پتہ چل گئی کہ اس کو ہم نے یہ ٹاپک ہم نے اپنے درس سے پہلے اس لیے رکھا کہ ہمیں اہمیت پتہ چلے کہ ہمیں یہ سب مانگنا ہے، اور یہ رہ جاتا تھا ہر وقت نہ بتانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسکرین شاٹس آپ نے لے لیے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب الحمدللہ ہماری سورۃ وہ ختم ہو گئی تھی، کیا ہماری انعام، تو اب اس پہ کچھ بات کروں گی میں، آخری آیات پہ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ
ایک بات کلیئر ہو جائے. مجھے کچھ کلک ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں. سورۃ الانعام کی 165 160 جو آخری آیت تھی اس میں یہ تھا کہ یعنی کہ جن کے باپ اپنے اخلاص اور تقوی اور عمل اور کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہوں گے. تھا نا ایسا کہ جو وہ ایمان والے جن کے والدین، جن کے ماں باپ، جن کے آبا اپنے اخلاص اور تقوی، ان کو تقوی بھی ہوگا، عمل بھی اچھے ہوں گے، کردار بھی اچھے کیے ہوں گے، اس کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے بھی درجے بلند کر دے گا، ان کو ان کے باپوں کے ساتھ ملا دے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کر کے ان کی اولاد والے کمتر درجوں میں لے آئے گا، نہیں. ان کو جو لیکن کیا ہے کہ کن اولاد کو باپوں کے ساتھ ملا دے گا، کن ماں باپ کے ساتھ؟ وہ اولاد جو کہ وہ ایماندار ہوں. ٹھیک ہے، ورنہ تو ہمیں کہ اعلیٰ ایمان والے، اعلیٰ کردار والے، اخلاص والے، تقوی والے، عمل و کردار والے والدین جو اعلیٰ درجوں پہ فائز ہوں گے، اور ان کی ایماندار اولاد کو ملائے گا جو کہ کم درجوں پہ ہوگی. یعنی کہ ان کے درجے کا، ہر ایک کے درجے ہوتے ہیں نا، کوئی بہت زیادہ اچھے اعمال کر کے چلا جاتا ہے، بہت اچھی عبادات، بہت زیادہ نمازی، پرہیزگار، تہجد، آپ نے دیکھے ہوں گے درجات تو ہیں دنیا میں، تو ان کے درجے کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ کم درجے والی اولاد کو، لیکن اس کا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے، تب وہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے والے اخلاص و تقوی والے والدین کے ساتھ ملائے گا. ورنہ تو لوط علیہ السلام کے بیٹے جو تھے وہ بھی ایک نبی کی اولاد تھے، تو وہ کیوں غرق ہو گئے؟ کیونکہ ایمان نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، نوح علیہ السلام کہنے لگے، کشتی پہ سوار ہو گئے، کہا کہ بیٹا آ جاؤ، کہنے لگے نہیں مجھے تو جدی کا پہاڑ بچا لے گا. فرمایا اللہ یہ میرے اہل میں سے، میرے اہل و عیال میں سے میرا بیٹا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارے اہل و امان میں سے، اہل و عیال میں سے ہوئے ہی نہیں، کیونکہ ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات میں نے کہا ہم دونوں کو، ہم سب کو کلیئر ہو جائے، مجھے آپ کو، کہ جو نچلے درجے کے، کم درجے کے اولاد ہوگی اور والدین کے درجے اعلیٰ ہیں اخلاص اور تقوی عمل کی وجہ سے، لیکن وہ اولاد نیچے درجے میں بھی کیوں ہوگی جنت کے؟ کیونکہ وہ ایمان والی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان والدین کو آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے کے لیے ان کو کم درجے والی اولاد کو بھی ملا دے گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان بہت ضروری. صحیح، میں نے کہا چلیں یہ کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو یہ بات. ٹھیک ہے، کہیں ہمارے کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ بہت متقی پرہیزگار ہمارے والدین ہیں تو چلو بغیر کسی ایمان کے میں جو ہے ان سے مل لوں گی، یا میں بہت اعلیٰ ایمان و تقوی پہ ہوں تو کردار اور تقوی اور ایمان میرا ہے تو میری اولاد اگر کوئی بات نہیں، میں ان کو نہیں ٹوکتی، نہیں دین سکھاتی، وہ تو میں چکے اس درجے پہ ہوں، اور ہم نے سورۃ الانعام کے آخر میں پڑھا تھا تو میرے اولاد تو مجھ سے ویسے ہی مل جائے گی. نہیں، لوط علیہ السلام کی اولاد بھی غرق ہو گئی، ان کا بیٹا بھی غرق ہو گیا. ایمان بہت ضروری ہے. ہاں، تھوڑے سے درجات کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ ملا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوگا. بلکہ میں اس کو پڑھ ہی دیتی ہوں، یعنی جن کے باپ اپنے اخلاص و تقوی، عمل و کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے بھی درجے بلند کر کے ان کو ان کے باپوں کے ساتھ ملا دے گا. یہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کر کے ان کی اولاد والے کمتر درجوں میں انہیں لے آئے. یعنی اہل ایمان پر 2 گنا احسان فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا. ایک تو باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دے گا. اب باپ بیٹے میں پوری اولاد سب آ جاتی ہے اور ماں بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے میل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو. باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دے گا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، بشرطے کہ دونوں ایماندار ہوں. دوسرا یہ کہ کم درجے والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا. ورنہ دونوں کا ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ A کلاس والوں کو B کلاس دے دے. یہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، یہ ہمیں سے مفسرین قرآن جو تفاسیر لکھتے ہیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ A کلاس والوں کو B کلاس دیتے. یہ بات چونکہ ان کے فضل اور احسان سے فروتر ہوگی، اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ B کلاس والوں کو A کلاس عطا فرمائے گا. بچے اولاد اگر B کلاس ہے تو والدین A کلاس کے درجے میں، تو ان کو اولاد کو A کلاس میں لے جائے گا. یہ تو اللہ کا وہ احسان ہے جو اولاد پر جو احسان ہے جو اولاد پر آبا یعنی والدین، آبا و اجداد کے عملوں کی برکت سے ہوگا. تو مجھے تو یہ سن کے مطلب یہ پڑھ کے یہ ہوا کہ ہم والدین ہیں، ہمیں تو بہت ہی اچھا کردار اور عمل اور تقوی اور جو اخلاص بہت ہی احسن درجے پہ ہمارا ہونا چاہیے کہ نیک اور والدین جو ہوتے ہیں
تو ان کی وجہ سے اگر کم درجے کی بھی ہماری اولاد ہو، اول تو اللہ ان کو بھی بہت اعلیٰ درجات دے دے، اللہ نہ کرے کہ، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کم درجے کے بھی ہوں گے لیکن ایمان والے ہوں گے، تو ایسے والدین سے اللہ تعالیٰ ملا دیں گے، ان کے اس درجے پہ پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا، اس کے بعد آتا ہے کہ ہاں یہ تو اللہ کا وہ احسان ہے جو اولاد پر آبا کے عملوں کی برکت سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں اور آپ جو ہے ایسا کردار، ایسا عمل، ایسا اخلاص اور تقوی انشاءاللہ اللہ ہمارا بھی کر دے، ہماری اولاد کو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اب اولاد کس طرح، اولاد سے بدلے مستفید ماں باپ مستفید ہوں گے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ میرے تو ایسے عمل نہیں تھے، میرے درجات اتنے بلند کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے نیک اولاد چھوڑی ہے۔ تو ہمیں اولاد کی اچھی تربیت کرنی، نیک اولاد چھوڑنی ہے۔ تو اور پھر دوسری چیز یہ آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی دعا و استغفار سے آبا کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہوتے وہ اللہ سے اس کا سبب پوچھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہیں۔ تو مسند احمد کی اس کی تائید میں مسند احمد کی بھی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب موت کے بعد جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں، اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والدین کے لیے، اپنے والد کے لیے استغفار کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ جتنی بار چاہیں، سارے استغفارات سارے آپ کے پاس ہیں تو آپ استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، جو بھی آتا ہو آپ کو، کلمے والا آتا ہو، جو بھی استغفار آتا ہو کرے۔ تو یہاں پر ہماری اس دن ہی ختم ہو گئی تھی، ہم نے اور اس کا ریکیپ کر لیا۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الانعام اختتام کو پہنچی ریکیپ کے ساتھ۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد آپ وسلم کا معمول تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تھے تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی، میرے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اس کی مہربانی سے ہی وما توفیقی الا باللہ ہم اس قابل ہوئے کہ ہم سورۃ الانعام کمپلیٹ کر پائے۔ اس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو چلے اب ہم آغاز کرتے ہیں، چاہے جتنی بھی دیکھیں آیات ہو جائیں، ٹائم تو ہمارا کم رہ گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے ٹائم فریم میں کتنا کور ہوتا ہے۔ تو ہماری سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے، وما توفیقی الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں، چلیں پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں سورۃ الاعراف کی، شروع کی دعایت کی، اور ابھی ہمارا 8واں پارہ ہی چل رہا ہے، تو پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ جی ہم نے تلاوت سنی، اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ سورۃ الاعراف بھی مکی ہے، اس کا بنیادی موضوع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے ساتھ توحید کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں، اور متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کا واقعہ سب سے زیادہ مفصل طریقے پر اسی صورت میں آیا ہے۔ اعراف کے لفظی معنی بلندیوں کے ہیں، اور اصطلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے۔ اعراف کہاں واقع ہے؟ ایک جگہ ہے
بلندی پہ جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں آراف پر رکھا جائے گا، پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخرکار وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ چونکہ اسی صورت میں اعراف اور اس میں رکھے جانے والوں کا بیان تفصیل سے آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاعراف جو ہے وہ جو ہے سورۃ الانعام کی پیر ہے، سورۃ الانعام کا جوڑا ہے۔ جو پچھلی صورت آپ نے پڑھی تھی نا، سورۃ الانعام کا جوڑا ہے، اور سورۃ الاعراف سورۃ الانعام سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے۔ یہ صورت سورۃ البقرہ کے مشابہ ہے، سورۃ البقرہ سے بہت مشابہت رکھتی ہے، بعض مضامین کی وجہ سے سورۃ البقرہ سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ صورت بھی مکی ہے، مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی سورۃ الاعراف، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت حد سے زیادہ ہو چکی تھی، اور جو ہے اس کی جو ہے 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں اور 3325 الفاظ ہیں، 3325 الفاظ ہیں، اور یہ صورت سبا کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا نام اعراف ہے۔ اعراف جو ہے عربی میں اعراف جو عرف سے ہے، عین رافع، اور عربی میں بلند جگہ کو عرف کہا جاتا ہے، عین رافع یعنی کہ زمین سے اٹھی ہوئی۔ عرف کس کو کہا جاتا ہے؟ زمین سے اٹھی ہوئی، یعنی اعراف بلندیوں کے معنی میں ہے۔ اور مرغ کی جو قلگی ہوتی ہے اس کو بھی عرف الدیق کہا جاتا ہے۔ دیق جو ہے مرغے کو کہا جاتا ہے، اور عرف کہا جاتا ہے اس کی بلندی کو، چونکہ وہ بھی اس کی قلگی بھی، مرغ کی قلگی بھی اٹھی ہوئی ہوتی، بلند ہوتی نا، تو مرغ کی قلگی کو بھی عرف الدیق کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی قلگی بھی سر سے اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا اعراف کا معنی۔ اب ہم جو ہے شروع کرتے ہیں۔ اس میں 206 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں پہلے ہم۔ حروف مقطعات سے شروع ہوتی، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ کتابن، یہ کتاب، انزلہ نازل کی گئی ہے، الیکا الا طرف، کا آپ کے، فلا پس، لا نہ، یکن ہو، فی صدری کا فی میں، صدری سینہ کا آپ کے، حرجن کوئی تنگی، من ہو اس سے، لتنذرا لی تاکہ، تو آپ، انذرا ڈرائیں، اس میں 3 ورڈ ہے، لی تنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، بھی ساتھ ہی اس کے، و اور ذکرہ نصیحت ہے، للمؤمنین لیے، مؤمنین ایمان لانے والوں، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ اب ہم اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو چلیں اس کو اسکرین پہ ہم پھر سے دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ ہاں، کتاب انزلنا، اچھا یہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے۔ تو حروف مقطعات آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر ہم حروف مقطعات کے کوئی معنی بتائے نہیں گئے ہیں حروف مقطعات کے، اور یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اور اگر اس کے معنی کو ایسا بھی نہیں کہ نہیں سمجھیں گے تو یہ ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے، یا کوئی عقیدے کے اعتبار سے کوئی چیز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث سے اس کے کوئی معنی ملتے نہیں ہیں۔ ہاں کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے اس کے معنی کو کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے ہمیں نہیں ملتا کہ معنی کیا ہے۔ ویسے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے الف لام میم ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الف سے مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ ہو گیا، لام سے جو ہے
جبریل ہو گیا، مطلب معنی نکالنے کی کوشش کی ہے لوگوں نے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی معنی نہیں ملتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ کیونکہ عربوں کو اپنی عربک پہ بہت ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بھی اسی طرح کے الفاظ لکھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا کہ یہ الفاظ الف لام میم صاد، الف لام میم یاسین سورت کے شروع میں بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے بھی لکھ دیے۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب انزلہ، یہ کتاب نازل کی گئی ہے الیکا، آپ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب آپ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور جو ہے اس میں فلا یکن فی صدرکا، تو پس آپ کے سینے میں کوئی حرج نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو۔ حرج شک کے بارے میں بھی آتا ہے، تنگی کے لیے بھی آتا ہے، شک کے لیے بھی آتا ہے، کہ آپ کے دل میں کوئی اس کے بارے میں شک نہ ہو۔ اور الف لام میم جو اس کا میں بتا دوں کہ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حرف، ان کے معنی کے بارے میں کوئی ہمیں مستند روایت نہیں ملتی، کوئی بھی روایت نہیں ملتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ ضرور، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، میم ایک حرف اور لام ایک حرف ہے، ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات کے ایک ایک الفابیٹ پر الف پہ ایک نیکی اور ہر نیکی کا جو ہے بدلہ کیا ہے 10، تو ایک ایک حرف پہ 10 نیکی کا اجر ہمیں ملے گا، حالانکہ حرف جو ہے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں۔ کتاب انزلہ الیکا، یہ آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہم، کہ اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی حرج یا کوئی تنگی نہ پیدا ہو، کیونکہ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ پیدا ہو، کیونکہ نہ ماننے والے بھی وہ ضرور سنتے تھے، آپ کے کلام کو ضرور سنتے تھے، تو یعنی اس کے بھیجنے سے آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ کیوں تنگ نہ ہو؟ کہ کہیں کافر میری تکذیب نہ کریں، مجھے جھٹلائے نہ، مجھے ایذا نہ پہنچائے، اس لیے کہ اللہ سب کا حافظ و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی حرج نہ پیدا ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں سناتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، تو لوگ تکذیب کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیتے تھے، کوئی ہنستا تھا، کوئی مذاق اڑاتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ اچھا اللہ کے آیت سے، کیونکہ آیت بھی ایسی آئی تھی نا کہ اللہ کے آیتوں سے ہمارے ایمان افزو ہوتا ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، تو مذاق اڑتا تھا کہ فلاں آیت سے آپ کے ایمان میں کیا اضافہ ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کی جو جھٹلاتے تھے، آپ کو ایذا دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ آپ کے سینے میں کوئی حرج نہ پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اور حرج کا مطلب تنگی بھی ہوتی ہے اور شک بھی ہوتا ہے، اور بلا تنگی کے، بلا کسی حرج کے آپ اللہ کا پیغام آپ سب سے فرمایا جا رہا ہے، آپ سب کو ہمت دی جا رہی ہے کہ آپ پہنچا دیں، ٹھیک ہے، چاہے کوئی کتنی بھی تنگی کر اس کی تکذیب کرے، اس کو جھٹلائے، کیونکہ اللہ ہی سب کا حافظ و ناصر ہے، اللہ ہی آپ کی مدد کرے گا۔ اور کیوں بھیجی یہ کتاب؟ لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، ٹھیک ہے، انذار کریں۔ انذار ہوتا ہے نا ڈرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشیر اور نذیر ہیں، جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ تو یہ انذار جو ہوتا ہے، ڈرانا کیسا ہوتا ہے؟ محبت کے ساتھ، جیسے ایک ماں جو ہے بچے کو ڈراتی ہے نا، لیکن اس میں محبت بھی ہوتی ہے کہ اب تم نہیں مانو گے تو میں یہ کر دوں گی، میں تمہیں ٹافی سویٹ نہیں دوں گی، نہیں ہوم ورک کرو گے تو تمہیں فلاں چیز نہیں دوں گی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے نا، کہ میں چاہے سے کہوں گی کہ تمہاری پسندیدہ چیز نہیں دوں گی تو بات مان لے گا یا پڑھنے بیٹھ جائے گا۔ تو انذار جو ہے ایسا ڈرانا ہے تاکہ آپ ڈرائیں، لتنذرا، انذار ایسا ڈرانا جس میں محبت بھی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپنی امت کے لیے حریص تھے، اللہم امتی اللہم امتی، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بھی روتے رہے کہ فرشتہ، اللہ تعالیٰ نے باوجود اللہ کے علم کے اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام، اللہم امتی اللہم امتی، اتنے حریص اور اتنے اپنی امت کو چاہتے تھے کہ سب ایمان لے آئے اور سب جنت میں چلے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ ہاں، فرما دیجئے، ان سے جا کے کہہ دیجئے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ تو آپ اتنی محبت کرتے تھے، تو انذار ایسا ڈرانا جس میں محبت ہو، تو لتنذرا بہ، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ساتھ، کتاب انزلہ، اس کتاب کے ساتھ، اس کتاب سے ان کو ڈرائیں۔
اللہ کے عذاب سے، تاکہ وہ اچھے کام کریں۔ وذکر للمومنین، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، یہ قرآن نصیحت ہے، جو اس کو مان کے چلے گا، اس کی نصیحت پہ عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے آپ ڈرائیں، اور یہ اس کے ذریعے نصیحت کریں ایمان والوں کے لیے، یہ نصیحت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 2، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اتبعو، پیروی کرو، ماں اس کی جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکم طرف تمہاری، الا طرف کم تمہارے، من سے رب کم تمہارے، مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے، و اور لا نہ، تتبعو تا تم تبعو پیروی کرو، تتبعو تم پیروی کرو، من دونہی اس کے سوا، اولیاء اور سرپرستوں کی، قلیلم ما کتنا کم، تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، تم ذکرون نصیحت پکڑتے ہو، تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو۔ رواں ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تم لوگ اس کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو، یعنی کتاب انزلہ آیا نا، جو کتاب تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، جو وہی تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ یعنی آیت کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، آیت کو پھر سے دیکھتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی مان کے چلو۔ وہ کیا بھیجا گیا؟ یعنی قرآن کیا بھیجا گیا؟ انزلہ، اتبعوا ما کیا ہے؟ انزلہ، جو اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اپنے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن کو ماننا ہے جو تم پہ نازل کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث، یعنی قرآن اور حدیث دونوں کی مان کے چلنا ہے، دونوں کی اتباع کرنی ہے، دونوں کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا میں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں، یعنی میں قرآن اور کے علاوہ حدیث بھی دیا گیا، ان دونوں کی پیروی ضروری ہے، ان کے علاوہ کسی کا اتباع پیروی ضروری نہیں ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تو قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور کو اپنا اولیاء، اپنا ولی، اپنا سرپرست نہیں بنانا ہے، کسی اور کا اتباع اور پیروی نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کا انکار لازمی ہے، ان کا انکار کرنا ہے۔ اور جیسے کہ اب آگے آیت میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی مت کرو، جس طرح زمانہ جاہلیت میں سرداروں اپنے سردار کی پیروی کرتے تھے، اور نجومیوں کاہنوں کی بات کو ہی اہمیت دی جاتی تھی، کہ حتیٰ کہ حلال اور حرام میں بھی ان کو سند تسلیم کیا جاتا تھا، جو سردار کہہ دیں، جو نجومی کہہ دیں، ان کی بات مانتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں جو حروف ہے، ان کے حروف مقطعات، ان کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا، میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہے کہ، اور اس میں علماء کے اختلاف بھی ہے۔ ابن عباس سے اس کے معنی مروی ہے کہ اس سے مراد ان اللہ افضل ہے، یعنی میں اللہ ہوں، میں تفصیل دار بیان فرما رہا ہوں۔ مختلف معنی لوگوں نے کیے ہیں۔ سعید بن جبیر سے بھی یہی مروی ہے کہ کتاب قرآن کریم تیری جانب تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اس میں کوئی شک نہ کرنا، کوئی حرجن، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی شک نہ کرنا، تنگ دل نہ ہونا، اس کے پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کسی سے نہ ڈرنا، نہ کسی کا لحاظ کرنا، بلکہ سابقہ اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر و استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ مخلوق الہی میں کرنا۔ اس کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ آپ کافروں کو ڈرا کر ہوشیار اور چکنا کر دیں۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت و عبرت و واعظ و نصیحت ہے، کیا ہے؟ نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تمام دنیا کو حکم ہوتا ہے کہ اس نبی امی کی پوری پیروی کرو، اس کے قدم بقدم چلو، یہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہے، کلام اللہ تمہارے پاس لایا ہے، وہ اللہ تم سب کا خالق ہے، مالک ہے۔ رب میں آتا ہے نا خالق، مالک، مدبر، اور تمام جانداروں کا رب ہے۔ خبردار، ہرگز نبی سے ہٹ کر دوسرے کی تابع داری نہ کرنا، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ورنہ حکم عدولی پر سزا ملے گی۔ افسوس تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ اور کہ گو تم چاہو لیکن اکثر لوگ اپنی بے ایمانی پر اڑے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انسانوں کی کثرت کی طرف جھکاؤ کیا، آپ انسانوں کی کثرت کی طرف جھک گئے تو وہ آپ کو بہکا کر ہی چین لیں گے۔ تو کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، ان کی پیروی کرنے لگے دوسروں کی تو وہ ہمیں بہکا دیں گے، راہ راست سے دور کر دیں گے۔ سورہ یوسف میں بھی فرمان الہی اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک سے باز نہیں رہتے۔ تو اب ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں آیا ٹو پونڈر، آیت نمبر 8 کو تدبر کرنا ہے، پونڈر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اسی کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا، قلیلا ما تذکرون، کہ تم لوگ نصیحت، کم ہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس محفل میں بھی کتنے کم لوگ آئے نا، تو کم لوگ جو ہے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے، کسی کی پیروی نہ کرو، صرف جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی مان کے چلو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہماری آیت نمبر 3 ہے، قلیلا ما تذکرون، کم لوگ نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو ہمیں کم لوگوں میں سے نہیں ہونا ہے، ہمیں نصیحت پکڑنے والوں میں سے ہونا۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ ہم نصیحت پکڑیں اور زیادہ سے زیادہ ہمارا سب لوگ، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم زیادہ ہو جائیں تعداد میں نصیحت پکڑنے والوں میں سے، اور تھوڑی دیر یاد رکھتے ہیں، ادھر پڑھا ادھر بھول گئے، ادھر عمل بھی تو نہیں ہے نا۔ قلیلا ما تذکرون میں دونوں چیزیں آ جاتی، کم لوگ نصیحت پکڑتے ہیں اور تھوڑی دیر یاد رکھتے ہیں۔ کچھ سنا، کسی کی موت ہو گئی، گئے تھوڑی دیر اثر ہوا، کوئی حادثہ ہو گیا تھوڑی دیر اثر ہوا، بہت سارے وظائف، بہت ساری تسبیحات کرنے لگے، نصیحت بھی لینے لگے، یہ بھی نہیں کروں گی، وہ بھی چھوڑ دوں گی، غیبت بھی چھوڑ دوں گی، جھوٹ بھی چھوڑ دوں گی، سود بھی چھوڑ دوں گی، فنا بھی نہیں کروں گی، یہ تو میرے گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی، یہ بھی ہوا۔ تو جہاں مصیبت ٹل گئی، جہاں سب کچھ اچھا ہو گیا حالات، تو تھوڑی دیر یاد رکھتے ہیں، نہیں ہر وقت یہ نصیحت پکڑنی ہے اور ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرا جو ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، ایک سرا آسمان پر ہے، اس کی رسی کا ایک سرا آسمان پر ہے اور دوسرا سرا زمین پر ہے، تو اس کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے۔ قلیلا ما تذکرون میں سے نہیں ہونا ہے کہ کم ہی لوگ نصیحت پکڑتے، ان لوگوں سے نہیں ہونا ہے جو نصیحت نہیں پکڑتے، اور ان میں سے بھی نہیں ہونا ہے جو تھوڑی دیر یاد رکھتے نہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر وقت ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے عظیم درجے پہ۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو فرماتی کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بس میرا خیال ہے ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے نا، تو ہم اینڈ کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ ٹائم ہم کنٹینیو کریں گے ماشاء اللہ۔ اصل میں وہ ذکر پہ کرنا بہت ضروری تھا کہ ہم بہت زیادہ اس کو پڑھیں، صبح شام کے اذکار، ابھی بھی عصر کے بعد اثر پڑھ کے بیٹھی ہیں تو بھی آپ اذکار، تو یہ آپ کا ویسے بھی ذکر ہو گیا کیونکہ یہ قرآن بھی افضل الذکر تھا، اور اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کا یوم بیت کا روزہ بھی آ جائے تو ضرور مغرب سے پہلے آپ جو ہے اذکار بہت زیادہ کریں، ویسے بھی کریں، روزہ نہ ہو تبھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے کسی کو کچھ کہنا ہو تو اس کی ریکارڈنگ ضرور، میری مائی ہمبل ریکویسٹ کہ آپ سے ہم نے جو علاج معالجے بتائیں، گھر میں ہی ہمارے پاس کھجور ہے، شہد ہے، ضرور قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ضرور آپ جو ہے طب نبوی ہم شروع کر چکے ہیں، آگے بھی اور اس کی ہم کریں گے، پڑھیں گے اور دروس رکھیں گے، تو ضرور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ لوگوں کو طب نبوی کیسا لگا تھا؟